نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن فمن أكرمهم فقد أكرمني ومن أكرمني فقد أكرم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود شریف انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم محترم بزرگوں دوستوں عزیز طالب علم ساتھیوں اسٹیج جلوہ فروز معزز علماء کرام خصوصاً حضرت مولانا مفتی اجمل الرحمن صاحب مولانا محمد امجد معاویہ صاحب برادر مکرم حضرت مولانا شفیق صاحب مولانا عبدالوحید قاسمی صاحب مجمع دے اندر موجود مکتب دے ضلع ناروال دے وچ شروع کرن والے بانی حضرت مولانا غلام عباس صاحب مولانا اختر صاحب سلیم صاحب اور دیگر او علماء کرام جنہ دے نام میں نہ لے سکا دعا ہے پروردگار عالم تو اللہ تعالیٰ انہ دا سایہ سارے سراں تے تادیر قائم فرمائے اس طرف سارے دیکھ رہے ہیں ادھر خیر ہے بھلا کی ہے ادھر دیکھ دے نہیں آگئی اندر تو دیکھ دا بھی ٹائم ہو گیا نا آندہ بھئی یقینی گالا تسی تھاکی ہو گئے حضرت فرما رہے سی کہ ابتدا دے وچی تشریف رکھو سارا مکمل مجمع ابتدا تو بیٹھے ہیں تو میں کہہ رہا سی انشاءاللہ انتہا تک بیٹھے گا تو ہن میری کانڈ نہ لو آئے ہو توڑی مہربانی ہے ہن بیٹھے رہے ہو اوکھے بیٹھو سوکھے بیٹھو لیکن بیٹھے رہو اچھی کہو سبحان اللہ جنہ نے جانا ہے یہ سارے جان والے نے جنہ نے بہنا وہ کہو سبحان اللہ یہ پاکستان ہے الحمدللہ آج صرف ایک شخصیت تے چہرہ نظر نہیں آ رہا علماء کرام نال بڑی محبت کرن والی شخصیت محترم جناب ماسٹر حاجی فجر دین صاحب
سفر دی بنا تے میں جنازے چ شرکت نہیں کر سکیا، بعد وچ آن دی خواہش سی تے حضرت نے پھر ٹائم لے لیا. میں کیا پھر ایک صرف شفقت اللہ بھائی نال تعزیت نہیں کرنی، پوری مسجد دے نمازیاں نال اور محلے والیاں نال تعزیت کرنی ہے، کیونکہ وہ ہر کسی نال پیار کر دے رہے ہیں. دعا ہے پروردگار عالم تو اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو منور فرمائے. بڑی مبارک بات مستحق ہو تسی لوگ، اور خصوصاً او والدین جنہ دے بچیاں نے قرآن حفظ کیتا یا قرآن ناظرہ پڑھے. اور سب تو زیادہ خوشی والدین نو، اس تو بعد دادا پردادا. ایک حافظ قرآن حفظ کر کے گھر آیا تے باپ نو بڑی خوشی ہوئی، تے باپ جلدی نال اپنے باپ وال دوڑے، ابا جی تواڈے پوتے نے قرآن حفظ کر لیا. فرمایا بیٹا مبارک ہوئے تینوں، کل قیامت والے دن ہار تیرے گل چ پایا جانا ہے، تاج تیرے سر تے رکھیا جانا ہے. مینوں تے تاں زیادہ خوشی ہوندی نا جے میرا بیٹا قرآن دا حافظ بن کے آندا. اتنی گل سنی بیٹے نو جوش آیا، نکل گیا. چند مہینیاں تو بعد قرآن پاک یاد کر کے واپس آیا، ابا جی تانوں ہی مبارک ہوئے تہاڈا بیٹا قرآن دا حافظ بن گیا ہے. اور اس امت دا اعزاز ہے، مہینیاں چ نہیں، اس امت دے فرزندہ نے دناں وچ قرآن حفظ کیتا ہے. امام محمد دے بارے دو روایتاں رحمہ اللہ تعالی. ایک روایت دے مطابق آندہ ہے کہ ایک ہفتے وچ قرآن پاک یاد کر لیا، اور دوسری روایت آندہ ہے کہ 3 دن دے اندر امام محمد نے سارا قرآن حفظ کر لیا. گل سنو، پیسے تسی بڑے سٹ لینا، مینوں تو سبحان اللہ چاہیے ہے. بس سبحان اللہ دندے رہو گے تو سمجھ آئے گی کہ تانوں گل سمجھ آ رہی ہے. تے جے تسی پیسے دندے رہے تے مینوں لگنا ہے کہ تانوں گل سمجھ نہیں آ رہی. سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے؟ میں حضرت مفتی صاحب تشریف فرمان ہے، میں تو طالب علم ہوں. میں علماء کو سنیا کہ حدیث پاک دا مفہوم ہے جیڑا بندہ ایک واری سبحان اللہ کہے جنت وچ اودا بوٹا لگ جاندا ہے. تے جے ذرا تسی ٹکا کے تے پاور والی سبحان اللہ کہو گے تو پھر انشاءاللہ کل جنت وچ مینگو تے بنانا کھاؤ گے. تے جے پھر ہولی کہو گے تو پھر اتھے بھی مسواکہ ہی لاؤ گے. دسو ہولی کہنا کہ اچھی کہنا ہے؟ کہو پھر سبحان اللہ. امام محمد نے 3 دن دے اندر قرآن حفظ کر لیا. معلوم ہویا کہ ایک قرآن ایک ایسی کتاب ہے صرف بچیاں لئی نہیں، اگر سیانی عمر دا بندہ بھی انہوں حفظ کرنا چاہے تو اللہ او دے بھی سینے وچ قرآن نو داخل کر دیندے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے 2 معجزے حضور دے ایسے لکھے نے، فرمایا جڑا قیامت تک انہاں دا نام رہے گا. پہلا معجزہ قرآن. قرآن اپنی حفاظت دے اعتبار نال بھی معجزہ ہے، قرآن اپنے اثر دے اعتبار نال بھی معجزہ ہے. دنیا کے اندر کوئی کتاب ہوئے بڑی اچھی ہوئے، بڑا اچھا مصنف ہوئے، یار اس نے کتاب بڑی پیاری لکھی ہے لیاؤ پڑھیے، ایک باری پڑھو گے بند کرو گے، دوبارہ کھولو گے پھر پڑھو گے بند کرو گے، اس کتاب نو تیسری واری کھولن نو دل نہیں کرے گا. ایک قرآن ایسی کتاب ہے کہ جنہوں تو ایک باری نہیں دیہڑی 10 واری بھی پڑھے. اللہ کرے اسی پڑھنے والے ہو جائیے. میسج واٹس اپ دے پڑھنے یا قرآن نہیں پڑھ دے، فیس بک دی ID ویکھنے یا قرآن نہیں کھول دے، اپنے گھر دے وچ آیا نیوز پیپر پڑھنے
ہیں قرآن نہیں پڑھتے لٹریچر پڑھنے ہیں قرآن نہیں پڑھتے اپنے بھائیوں کے خلاف لکھے ہوئے منصوبے پڑھنے ہیں قرآن نہیں پڑھتے تیری الماری دے اندر تیری گھر کی تربائی دے اندر قرآن بہ کے فریاد کر رہا ہوندا ہے او بندیا کتھے گیا مینوں پڑھن والا ابو بکر کتھے گیا مینوں پڑھن والا عمر کتھے گیا مینوں پڑھن والا عثمان کتھے گیا مینوں پڑھن والا علی اوے کتھے گیا کربو بلا دے میدان وچ تلواراں دے سائے تھلے میری تلاوت کرن والا حسین قرآن فریاد کرتا ہے تیرے گھر میں بیٹھ کے وہ مجھے کو پڑھنے والا ہی نہیں بڑا کرن گے نا بڑا سیب صاحب تو جے ساس ناؤں دی لڑائی ہوئے گی نا چل چوک قرآن نہ وہ وضو کر دیئے نہ وہ وضو کر دیئے جا کے قرآن اے دیکھ لے میں سرتے رکھنی ہے کہ میں سچی ہوں مطلب ہوندہ کہ دو جو سچا کوئی بھی نہیں تیرے گھر میں قرآن پڑھا نہیں پڑھتا پھر پتر گل نہیں مندہ پھر تیس زدہ خیال نہیں کر دی پوتے بات نہیں مانتے پھر کیا کریں گے چلو چلیے جی مولوی آصف صاحب کو جا کے انہوں نے کہو جو ایو جہاں تویز لکھ دو جڑا میں اپنے پتر دے گل چپاواں تے میری ہر گل بننے مشیت دیکھ کے مسکران دیا واہ میرے بندے تیرے گھر وچ 30 پاریاں دا تویز پیا سی اگر تو اپنی بیٹی دے سینے نہ لا دندا اگر تو اپنے بیٹے دی زبان تے ادا ترانہ چلا دندا تو میرا فرما بردار ہو جاندا تیرے پتر تیرے فرما بردار ہو جاندے عظیم کتاب قرآن اور ایک گل یاد رکھ لو سانو مولویاں تو بڑی چیڑ ہے اور جی یہ جڑے مولوی نے نا جے اے نہ ہوندے تو کسی نے بھی نہیں ہونا سچی بات کہہ رہا ہوں نا اگے سلسلے نہیں سی چلنے تسی اتھو جا کے نے کرتارپور جا کے صاحب جی آئے ہو ساڑھا ذرا خطبہ پڑھے ہو اسی نکاح کرنا ہے لیکن پھر بھی تہاڈی نظر میں مولوی دی اہمیت نہیں خدا کی قسم دل خون کے آنسر ہوتا ہے یہ جتنے بھی دربار ہیں جتنے بھی اللہ کے ولی سوئے پڑے ہیں کیا یہ لاوارث ہے تیرے باپ کی قبر پہ کوئی ڈول بجائے تو کہتا ہے تیرے اندر سے گولی لگا دو میرا دل کرتا ہے تجھے گولی مار کے قتل کر دو کیوں میرے باپ کی قبر پہ گیا ہے تو فاتحہ پڑھنے کی بجائے قرآن پڑھنے کی بجائے وہاں ڈول بجا کے آیا ہے تو کیا یہ اللہ کے ولی جتنے سوئے پڑے ہیں یہ لاوارث ہے تو وہاں ڈول بھی بجائے تو صدر ننگا کروا کے کبڈی بھی کروائے بات یہاں تک ہوتی تو سہ لیتے اب تو وہاں کنجر منگوا کے کنجریاں منگوا کے گانے گوائے اور ساری رات وہاں ضائع کرے اور پیسے اس طرح پھینکے ایک بندہ کہنا مولوی صاحب انہاں کو پیسہ آ کتھوں جاندہ میں کہا جتھوں بھی آندہ ہے جتھوں آندہ ہے اوتھے ہی جاندہ ہے ای چودھری صاحب مسجد واسطے اس دفعہ پتھر لوانا ہے کوئی 400-500 روپیہ اور نہیں جی میں ہی رہ گیا محلے جو مسیطے پتھر لان واسطے اور کوئی نہیں ادھر بڑے فان نہ میرے پتر رات بڑی ویل کیتی ہے جی ماشاءاللہ بڑی ویل کیتی میلہ بن چھڑے ہے رب کا قرآن کہتا ہے اوہ اپنے دادا ابراہیم کی طرف دیکھو انہاں کیا ابراہیم آن میلے چلیے فرمایا نبیان دا کی کام میلے آن دے نال آؤ جی مفتی صاحب دعا کراؤ دے چلیے نہیں تو سرائن دو یار آؤ درد جی دعا کرائیے جی اے میں ایدی کلی سبحان اللہ دے چالنا بھئی نبی دا کی کام میں میلے دے نال تے نہ نبی دا میلے دے نال واسطہ ہے نہ نبی دے منن والے دا میلے دے نال واسطہ ہے نہیں جانا نہیں جی میں دے بیمار ہونے والا تسی جاؤ سارے چل گئے اچھا ابراہیم تو کی کریں گا فرمایا جڑا میرے کام کرنے والا وہ میں کروں گا چکیا کھلاڑا تے گئے رب کھانے وچ تے کوئی خدا انج کھڑا ہے کوئی انج پہ ہے ابراہیم نے فرمایا میں آگیا بھی کر لو چارہ تے چارہ انہوں کرنا پہندہ جڑا بے چارہ ہوئے رب نو چارہ نہیں کرنا پہندہ ابراہیم نے کلاڑا چلایا کس
کسی دی لت لائی، کسی دی باہ لائی، کسی دی تون لائی، کسی دا کل لایا، کسی دا سر لایا تے انج کر کے کلاڑا پھڑیا تے وڈے خدا دے گل پا کے آگے وہ سارے واپس آئے. وہ ویکھو ہے ساڑھے رب، دیکھو ساڑھے رب، کوئی کسی طرح پہ ہے، کوئی کسی طرح پہ ہے. ایک کن کیتا ہوئے گا؟ وہ ایک ہی ہے جیڑا کہندہ ہے کہ ایک کوئی ہے، ایک ہی ہے جیڑا کہندہ ہے کہ ایک کو دی چل دی ہے. وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی بگڑی بنان والا، وہی معبود ہے. او دے علاوہ کوئی مددگار نہیں، او دے علاوہ کوئی پروردگار نہیں. او کون ہے؟ ابراہیم بلایا، ابراہیم تو کیتا ہے؟ فرمایا اسلحہ او دے کول ہے، ہتھیار او دے کول ہے، تو نام میرا لا رہے ہو. تو کہندے ابراہیم تنو پتہ نہیں کہ انہوں اسی پچھاں گے نے بولنا نہیں، اسی دے والے ویکھاں گے نے سانو ویکھنا نہیں. فرمایا پھر انہوں رب بنائی بیٹھے ہو جیڑا نا تو اڈی سندہ ہے. رب تے وہ ہے جیڑا دلان دیاں بھی سن لیندہ ہے. کوچی سبحان اللہ. وہ اسی دے اس ابراہیم دا نام لے وائے. آج مولانا آصف صاحب دے مدرسے دے وچ بچیاں نے پڑھیا ایک مدرسہ وہ بھی ہے جڑا ابراہیم بنایا ہے. فرمایا ابراہیم چک اپنا لال حاجرہ نو ملے لینال، چل میرے حکم دے مطابق چھوڑ کے آنا. حضرت ابراہیم نے اے نہیں آکیا اللہ چند دنہ دا بچائے تھوڑا جیا جوان ہو لین دے، اللہ تو جی میں کہے گا میں من کے بکھاواں گا. فرمایا لانا ربا جنہیں یاری رب نال لالی ہوئے او طویلہ نہیں کردہ، او بہانے نہیں کردہ. اور اب دے قرآن دی گل آ جائے اپنی برادری چھوڑ دیندہ ہے، اپنا قبیلہ چھوڑ دیندہ ہے، اپنا خاندان چھوڑ دیندہ ہے، اپنے یار دوست چھوڑ دیندہ ہے. وہ اللہ دے قرآن نو ترجیح دیندہ ہے، دے نبی دے فرمان نو ترجیح دیندہ ہے. حضرت ابراہیم نے حاجرہ نو نال لے لیا تے نال اپنا بیٹا اسماعیل بھی لے لیا. ٹر دیا وہ علاقے بھی آئے نے جتے سبزہ موجود ہے، زندگی دے اسباب موجود نے. تے دل وچ خیال آیا ہوئے گا ہو سکتا ہے اللہ کہے اس بستی وچ چھوڑ دے. اللہ نے فرمایا جبرائیل ابراہیم نو چلائی چل ایک جگہ آئیے جتے پانی بھی کوئی نہیں، جتے کھیتی بھی کوئی نہیں، جتے پھل بھی کوئی نہیں، جتے اناج بھی کوئی نہیں، جتے زندگی دے اسباب بھی کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے خلیل نو کہہ دے اپنے اکلوتے لال نو ایتھے چھڑنا ہے، اپنی بیوی نو ایتھے چھڑنا ہے. تے دوجی گل دا بھی خیال رکھنے، اپنے لب بھی نہیں ہلانے، انہاں نو تسلی دین واسطے کوئی کلمات بھی استعمال نہیں کرنے. ٹھیک ہے میرے پروردگار. حضرت حاجرہ نو چھوڑے آئے، اسماعیل نو چھوڑے آئے، ابراہیم واپس ٹرے نے. ٹر دیا ایک ایسی دعا کی دیئے جڑی ہر والد نو اپنی اولاد لئی کرنی چاہی دیئے. ربنا لیقیم الصلاۃ، اللہ پتر میرا ہوئے تے نمازی بن جاوے، بیوی میری ہوئے تے نمازی بن جاوے، تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے تیرا بیٹا ڈاکٹر نہیں بندا تے کوئی گل نہیں، تیرا بیٹا انجینئر نہ بنے تے تاوی کوئی گل نہیں، تیرا بیٹا ہنر نہ سکھے تے کوئی گل نہیں. ہر چیز تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے، رب دی نماز تو بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اور تو کدی پوچھا اپنے پتر نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ یہ تو پوچھتے ہو پٹھے لے آیا بھی جی لے آیا، فلانا کام کر آیا. علماء سن کے جاتے ہو جس نے ایک نماز نہ پڑھی ہے وہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پہ پہنچ گیا.
پتہ ہے باپ کو کس کی سزا یہ ہے، کبھی بیٹے سے نہیں پوچھا۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں اللہ میری بیٹے نو نمازی بنا دے، میری بیوی نو نمازی بنا دے، باقی رہ گئی یہ گل ربنا انی اسکلت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ اپنی اولاد نو اوتھے چھوڑ کے جا رہے ہم جتھے کھیتی کوئی نہیں، جتھے سبزہ کوئی نہیں، جتھے زندگی دے اسباب کوئی نہیں، پر اتنا میرا یقین پختہ ہے تو اسباب تے تحت نہیں چل دا، جتے کھیتی ہوئے تو تے بھی موت دے دینا، اوتے بھی تو ہی زندگی عطا کرنا، جتے ویرانہ ہوئے اللہ اوتے بھی پالن والا تو ہے۔ المختصر جڑا پانی دے کے آئے سن مک گیا، جڑا کھانا دے کے آئے سن مک گیا۔ اماں حاجرہ نو اپنی پرواہ کوئی نہیں، اپنے لال دی پرواہ ہے، وہ کہ ماما لئی تے بیٹے لال ہوندے نے نا، بیٹا بے شک گستاخ ہوئے ماں پھر بھی پیار کر دیئے، بیٹا ماں نو گالیاں دندہ ہوئے ماں پھر بھی پیار کر دیئے، بیٹا اگر چینا فرمان بن جاوے ماں پھر بھی بد دعا لیجے کر دیئے، بیٹے دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھ دیئے، بیٹے دے سکھ نو اپنا سکھ سمجھ دیئے، بیٹے دی پریشانی نو اپنی پریشانی سمجھ دیئے، بیٹا پیاسا ہوئے تے پیاس میں سوچ کر دیئے۔ جدو اسماعیل نو پیاس لگی ہے اماں حاجرہ نے دوڑنا شروع کیتا ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو آواز سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل صاف؟ وہ بولو نا، سر تیلا چھڑو، آ رہی ہے نا؟ بس ٹھیک ہے، مجھے بھی تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے۔ توجہ، کبھی صفا پہ جا رہی ہیں، کبھی مروہ پہ، کس کے لیے؟ بیٹے کے لیے۔ میں یوں کہتا ہوں بیٹے کے لیے اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے عقیدے کے لیے۔ کدی صفا تے جان، کدی مروہ تے جان، کدی واپس آن، کبھی اس سمت جاتی تھی، کبھی اس سمت جاتی تھی، بچے کا خیال آئے تو واپس لوٹ آتی تھی، اتنے میں قریب آئی کہ پھیلائے پر جبرائیل دیکھا، اچانک پاؤں کے نیچے چلتا ہوا فوارہ دیکھا۔ انج کرے کے دیکھیا دو روایتان ہیں، علماء کی موجودگی میں معذرت سے کہتا ہوں، میں طالب علم ہوں۔ ایک روایت اسماعیل نے ایڑی رگڑی، تھلو پانی نکل آیا۔ دوجی روایت جبرائیل نے پر مارے، پانی نکل آیا، جیسے بھی نکلا پر نکل آیا، زمزم نکل آیا۔ حضرت حاجرہ آئیں، انج کر کے پٹیری بننی شروع کی تھی۔ وہ پٹیری سمجھ دے ہو؟ آ گیا ٹائم پٹیریاں بنن دا۔ انج کر کے پٹیری بن رہی ہیں نے تے نال کہندیاں نے زمزم رک جا رک جا رک جا۔ میرے آقا فرماندے نے، آمینہ دے لال فرماندے نے، اگر میری تے تیری ماں حاجرہ زمزم لا کہندی، پوری روئے زمین تے زمزم دا پانی پھیل جاندا۔ اے تے بلا ہوئے اماں حاجرہ دا، آکھیا زمزم اللہ نو حاجرہ دی قربانی یاد ہے، اللہ نو حاجرہ دا صبر یاد ہے۔ اللہ نے فرمایا حاجرہ تیرا زمزم اے بھی بکرائی ہوئے گا، ایسا رکے گا ایسا رکے گا کہ قیامت کی صبح تک نہ زیادہ ہوئے گا نہ تھوڑا ہوئے گا، نہ زیادہ ہوگا نہ تھوڑا ہوگا۔ سبحان اللہ کہو تو اپنے نبی کی شان میں ایک جملہ کہہ دوں، وہ پچھلے بھی کہہ دو۔ جیڑا پانی اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا ہے وہ الحمدللہ آج بھی ہم پی رہے ہیں اور انشاءاللہ پیتے رہیں گے۔ ابھی تو کافی دیر ہو گئی ہے لیکن الحمدللہ ابھی حاجی گئے آج کرنے کے لیے،
وہ لے کے آئیں گے، ہم پئیں گے۔ اچھی کہو انشاءاللہ۔ جیڑا پانی اسماعیل دی ایڈی چو نکلے ہے، دنیا پی رہی ہے، پیندی رہے گی، پر جیڑا پانی میرے نبی دی انگلیاں چو نکلے ہے، صرف ابو بکر عمر عثمان دے حصے آئے، صرف علی دے حصے آیا ہے۔ اگر تسی سبحان اللہ کہو تو میں ایک گل ہور کردہ، اگر تو زمزم پیویں تے نال ایوی نیت کریا کر، اسماعیل دی ایڑی والا پانی ہے پر میرے محمد دے لبا والا بھی پانی ہے۔ ایک دن میرے آقا نے فرمایا پانی لے کے آؤ، زمزم لے کے آؤ۔ میرے آقا نے پیالے نال پانی نوش کیتا ہے، تھوڑا جہا پانی بچ گیا۔ ابو بکر دی خواہش میں پی لما، عمر دی خواہش میں پی لما، عثمان دی خواہش میں پی لما، علی دی خواہش میں پی لما، پر اللہ دے نبی تیری رحمت تو قربان جاما، اس امت نال تیرے پیار تو قربان جاما۔ اللہ دے نبی جڑا تو پیار کر کے گیا ماں، اگرچہ اسی بے وفا ہو گئے، اذان وچ تیرا نا سن کے مسجد نہیں جاندے، اذان وچ تیرا نا سن کے درود نہیں پڑھ دے، گلی وچ تیرے نا دے نعرے لانے پر لباس تیری سنت دے مطابق کوئی نہیں۔ اسی تیری حرمت تے جان دین لئی تیار، جان ساڈے کولو حاضر ہے پر وقت کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی تو تے اعلان کر گیا سی، مسجداں جنت دے باغ لے پر سانو چنگیاں نہیں لگ دیا، اسی بازار وچ دل لا کے بہ گئے۔ اے میرے محبوب، اگرچہ اسی تیرے نال پیار کرنے ہاں، اگرچہ تیرے نال محبت کرنے ہاں، پر عملی دنیا دے اندر اسی زیرو نظر آنے ہیں۔ اس مسجد دے سامنے میری دکان دا دروازہ جے، اس مسجد دے سامنے میرے گھر دا دروازہ جے، ادھر رب دا منادی آ کے کہے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز وال، آؤ نماز وال۔ تے میں کہنا اللہ میری نماز دا ٹائم ہے، پر وہ کہنا نہیں نہیں میری دکان دا ٹائم ہے، میری کاشتکاری دا ٹائم ہے، میری تجارت دا ٹائم ہے۔ اللہ کے نے سجنا خیال کر، اسرائیل آ گیا تے سارے کم چھوڑنے پینے نے، پھر رب دے حضور حاضر ہونے واسطے تینوں ٹائم مل جانا جے۔ آج تیرے کو ویلا تے وقت موجود ہے، ادھر میرا نام لے آ جائے، ادھر تیرا سجدہ آ جائے۔ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم، میں نے میرے والد صاحب سے اللہ نے قبر منور فرمائے، وہ مسجد کی گلی میں نا ایک بزرگ رہتے تھے، تو ان سے کہنا مفتی صاحب چاچا نماز پڑھیا کر، وہ تسی پڑھنا پالو، تسی پڑھنا پالو ساڑھی خیر ہے۔ کئی تو ایسے ہوتے ہیں خدا کی قسم کہتے ہیں اور مولوی جی دل صاف ہونا چاہیے، نماز ضروری نہیں ہے، نماز ضروری نہیں، دل صاف ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ادھر آ میری بات سن، میں کہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کرب و بلا کے میدان میں اگر حسین نماز چھوڑ بھی دیتا تو حسین کو جنت سے کوئی نہیں نکال سکتا تھا، کیوں؟ حضور فرما گئے تھے حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ حسین چھوڑ بھی دیتا، لیکن حسین نے تلوار کو نہیں دیکھا، دشمن کے وار کو نہیں دیکھا، اپنے نبی کے فرمان کو دیکھا۔ حسین کو یاد تھا کہ میرا بابا علی کہا کرتا تھا جب میرا دل کرتا ہے رب سے باتیں کرنے کو تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ اونچی کہہ دو تھک گئے ہو تو بس کریے سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ جب میرا دل کرتا ہے رب سے باتیں کرنے کو تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کریں میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے نہ ہم رب سے باتیں کرتے ہیں کہ رب کو اپنے سے باتیں کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ بھئی تیرا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا، تجھے مبارک ہو، لیکن تیری زبان سے نکلی ہوئی قرآن کی تلاوت کل تیری قبر کو ٹھنڈی کر دے گی۔ تیری زبان سے نکلی ہوئی قرآن کی تلاوت اور ترجمہ تفسیر جو علماء سے سنا آپ نے، درس قرآن میں بیٹھا کرو۔ جو مسلمان درس قرآن میں بیٹھتا ہے اس کے عقیدے کو کبھی زنگ نہیں لگتا، یہ پکی بات ہے۔ جو قرآن کا ترجمہ سنتا ہے اس کا عقیدہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا، اس کا عقیدہ اور پختہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، ابراہیم علیہ السلام
نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، بیوی کی قربانی دی۔ اب مدرسے کی بات آئی، جب وہاں آبادی ہو گئی تو ابراہیم ملنے آتے تھے۔ ایک دن آئے تو کہنے لگے اسماعیل ادھر آ میرے نال، رب دا گھر بنائیے، رب دا گھر بنائیے۔ ابا جی کیڑا؟ مفتی صاحب اس آیت میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، اور بھی مفسرین نے کہی ہے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے خطبات میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل۔ بیت اللہ کس نے بنایا تھا؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا، ترجمہ اس طرح کیا کہ ابراہیم نے بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کیا اور اسماعیل ان کے ساتھ تھے، تاکہ باپ اور بیٹے کا مقام جو ہے نا وہ الگ الگ رہے۔ اگرچہ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، بنایا ابراہیم نے وہ اسماعیل، اور اسماعیل بالکل ساتھ تھا، تعاون کیا ہے، لیکن کھاتے ابراہیم کے گیا ہے۔ بنایا بیت اللہ، انج کر کے دعا کرن بہ گئے، اللہ اے بن گیا تیرا گھر۔ اللہ فرماندے ہے ہن تو گل کر، اللہ مدرسہ بن جائے تے استاد دی لوڑ ہوندی ہے، متولی دی لوڑ ہوندی ہے۔ اللہ جڈا اعلیٰ مدرسہ ہے اوڈا اعلیٰ استاد ہوئے، جتنا اعلیٰ درسگاہ ہے اتنا اعلیٰ مربی ہوئے۔ اللہ کہنے نے گل ہی کوئی نہیں، میں تینوں ایو جی اللہ عطا کرانگا کہ جڑا مکے دی گلی وچ قرآن پڑھے گا اپنے تے اپنے دشمن بھی کن لا کے سنن گے۔ میں تینوں ایو جی نبی عطا کرانگا جڑا مکے دی راتانوں قرآن پڑھے گا تے دشمن چھپ چھپ کے قرآن سنن گے۔ تینوں ایو جی نبی عطا کرانگا یتلو علیہم آیاتی، انہاں تے آیتاں پڑھے گا تے جاندے ہوئے جن بھی رک کے قرآن سنن گے۔ تینوں ایو جی نبی عطا کرانگا کہ جدی امت دے اکھیاں والے ہونتا، اگر نبی نے ہونتا، جدو رب دے قرآن نال یاری لا لین گے، میں رب دے سینے چ قرآن داخل کر دواں گا۔ جدیاں اکھیاں موجود لیں وہ قرآن یاد کرے گل ہو رے، جدیاں اکھیاں بھی نہ ہون او یاد کرے گل ہو رے۔ یار یہ بیٹھ جائے، میں نے پہلے شروع منع کیا تھا آپ کو، بعد میں مجھے مل لینا۔ بڑی جگہ میں نے کہا مفتی صاحب بعد میں مجھے ملنا، مجھے بعد میں ملتا ہی کوئی نہیں۔ مولوی صاحب اتھے کیمرے کے سامنے آنے سی۔ اللہ ہمیں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اونچی آواز سے کہہ دو آمین۔ بات ختم کر رہا ہوں، آخری واقعہ سنا رہا ہوں۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے واقعہ نقل کیتا ہے، سید عطا اللہ شاہ بخاری نے بعد وچ سنایا ہے، اور مولانا قاسم صاحب انڈیا دے ایک حافظ انہوں دے متعلق کے واقعہ آیا ہے۔ لوکی منو پیسے دے رہے ہیں، تسی ٹشی دوئی گا، انہوں نے پیسے دے گا۔ ہندوستان دی ایک کمپنی نے قرآن پاک دی چھپائی کی تھی، قرآن پاک چھاپیا، مدرسے میں آگے حضرت جی ہم نے قرآن کا کام کیا ہے، اس کو ایک مرتبہ ذرا چیک کر لیں، کوئی غلطی تو نہیں، کوئی غلطی تو نہیں۔ فرمایا لاؤ ادھر بیٹھ جاؤ، عشاء کی نماز میں حافظ صاحب آئیں گے، وہ آ کے تمہارا قرآن چیک کریں گے۔ کہتے ہیں اسی بہ گئے، اسی کمپنی چلانی سی، قرآن پاک نشر کرنا سی، اسی بیٹھ کے تھوڑی دیر تو بعد عشاء دی اذان ہو گئی، مغرب تو بعد عشاء آ گئی، عشاء دی نماز، ایک حافظ صاحب آئے جڑا اکھاں تو نبینا سی، جڑے اکھیاں تو خدا دی قسم قرآن رب انہوں بھی دے دندہ جڑا اکھیاں تو نبینا ہوئے، پر دل دے انہیں دا کی کریے۔ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا کسی نو، پھر بھی کہہ دینا کہ جڑے دل دے انہیں ہون، قرآن تو بڑی دور دی گل ہے، ایک آیت نہیں اندر جاندی۔ آنکھوں کے نبینے کو اللہ نے قرآن دیا۔ حافظ صاحب آگے کمپنی والے کہہ رہے ہیں اسی ویکھیا تے نبینے، قاسم صاحب نبینے نے تے ایک کی کرن گے، کیویں قرآن نو پڑھن گے، کیویں دیکھن گے؟
اسی جا کے کول بہ گئے حافظ جی آج کل دور جیسی بڑا کہنے حافظ جی حلوہ کھاؤ گے؟ وہ قرآن سننے آئے تھے، قرآن چیک کروانے آئے تھے۔ اسی یوٹیوب تو مسئلہ دیکھ کے تو مفتیاں نہ بحث شروع کر دینا، جناب نہیں میں یوٹیوب تو پڑھے ہے، تسی کے حساب نال کہہ رہے ہو کہ مسئلہ انج ہے۔ خدا را رب کا خوف کریں۔ یہ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ ان کی جوتوں میں بیٹھو، اللہ تمہیں حقیقت سے روشنائی کر دے گا، حقیقت سے آشنا کر دے گا۔ اسی کہ حافظ جی تسی ویکھتے نہیں سکتے، اسی قرآن دی تلاوت کرنے آ، تسی سنو، کوئی غلطی ہوئے تے دس دینا۔ انہاں کیا انج تے غلطی نہیں نکلے گی؟ اچھا پھر تسی قرآن دی تلاوت کرو، اسی کھول کے بہ جانے ہیں، کوئی غلطی ہوئے گی تے دس دانگے، انج بھی غلطی نہیں نکلنی۔ اچھا حافظ جی پھر کیویں نکلنی ہے؟ فرمایا میں قرآن دے الفاظ دا سلام الحمدللہ رب العالمین۔ حافظ صاحب کہنے لگے الف تے زبر موجود ہے، لام تے جزم موجود ہے، ہا تے زبر موجود ہے، میم تے جزم موجود ہے، دال تے پیش موجود ہے، لام تھلے زیر موجود ہے، لام تے چھت تے کھڑی زبر موجود ہے، ہا تھلے زیر موجود ہے، راؤ تے زبر موجود ہے، با تھلے زیر تے اتے چھت موجود ہے۔ ایک رات کے اندر اس حافظ قرآن نے پورے قرآن دے الفاظ انج دس دیتے تاکہ دنیا نو پتا چل جائے ایک کتاباں وچوں کتاب ضرور ہے، ایک کلاماں وچوں کلام ضرور ہے، پر عام کتاباں ورگا کوئی نہیں، عام کلاماں ورگا کوئی نہیں۔ اے اللہ دا کلام ہے، رب دی قرآن ہے، رب دی کتاب ہے۔ اور سجنہ غریب پڑے رب اچھا کر دیندہ ہے، امیر پڑے اللہ اچھا کر دیندہ ہے۔ میری حیثیت کوئی نہیں، انہا علماء دی حیثیت کوئی نہیں۔ اگر قرآن سینے وچ موجود نہ ہلدا تسی حافظ صاحب کہہ کے نہ پکار دے، تسی مفتی صاحب کہہ کے نہ پکار دے۔ اللہ دی قسم قرآن دی وجہ دے نال اے منو تے توانو مقام مل جائے۔ اج جنہ دے بیٹے قرآن دے حافظ بنے انہوں مبارکباد پیش کرنا اور جیڑے چاندے نے اسی قبر وچ جائیے تے ادھار من کے اسالے ثواب نہ کیتا جاوے، جیڑے چاندے نے قبر وچ جائیے تے لوکاں دے گھراں وچ پارے ونڈ کے پھر مہینے بعد کٹھے کر کے انج دعا کر کے اسالے ثواب نہ کریے، جیڑے چاندے نے پھر لوکاں نو سامنے پڑھا کے مولوی صاحب نو لمبی جی پرچی تھما کے 1 لکھ واری کلمہ پڑھے آئے، 1000 واری یاسین پڑھیے، جیڑا چاندہ ہے کہ میرے باپ نو اسالے ثواب ادھار لے کے نہیں دینا، میں آپ پڑھ کے دینا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے گا پھر؟ بتاؤ اور بہ جو دیکھو یار میں منع کر رہا ہوں، یہ بھی تو قرآن کا اعزاز ہے نا۔ قرآن مولانا قاسم ننوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس بندہ رجی ہے پیسے لے لو، فرمایا میں نہیں لندہ، میں لے لو، میں نہیں لینے، کہ جاندے ہوئے جا کے حضرت جتیاں جو رکھ گئے، ہائے ساڑیاں جتیاں نہ لب دے پھرے ہو، ایڈے تسی بھی سیانے نہیں دے ایڈے اسی بھی نیانے نہیں۔ حضرت نے جتی چی جا کے پیر پایا، کھبا پیر باہر کٹ کے جتی تے رکھیا، یہ تو ہی پتہ چلتا ہے کہ حضور کی سنت کیا ہے۔ جوتے میں پاؤں ڈالا تو پیسے پڑے ہوئے ہیں، اس طرح پیسے نکالے، واہ مولا سچ کہا ہے، اس کمینی کو جتنا دور کرو گے یہ قدموں میں ذلیل ہو کے آئے گی۔ غالباً مجھے نام کسی اللہ والے کے پاس ایک بندہ آیا جی اے لو جی اننے پیسے دنے ہیں، فرمایا میں نہیں لندہ، حضرت جی ویکھ لے ہو اننے کسے نے نہیں دینے، انہاں کیا ویکھ لئیں اننے کسے نہیں ٹھکرانے، جن کو تم 10-12 ہزار تنخواہ دے کے محلے میں سناتے پھرتے ہو اور سیدھے مولوی صاحب نو ماشاءاللہ 14,000 روپے دنے ہیں۔ آج کل کے دور میں مجھے آپ بتا دیں تمہارے بچے 10-12 ہزار کی سلنٹی مہینے میں کھا جاتے ہوں گے، اور ہمارا عالمیہ یہ ہے
کہ ہم نے مسجد کو اتنا چمکا لیا. یہاں کی بات نہیں کر رہا, یہاں تو ماسٹر فجر الدین صاحب جیسے اور ان بزرگوں جیسے بزرگ موجود ہیں جن کے دل میں شروع سے یہاں آتا رہا ہوں, اور میں آج آپ کو کہہ دیتا ہوں, آپ کے منہ پہ کہہ دیتا ہوں کہ میں نے کتنے گاؤں میں, کتنے علاقوں میں دوستوں میں بیٹھ کے اس گاؤں کی تعریف کی ہے کہ اگر تقریر کرنے کا دیوبندیوں میں کسی کو ول آتا ہے تو وہ دودے والوں کو آتا ہے, اور دوسرے نمبر پہ سن خطرے والے بھی ہیں. میواتی جہاں جہاں بھی ہیں ان کو بیان سننے کا طریقہ آتا ہے, اور اگر آپ سنتے ہیں یا وہ دوسری کمپنی کو سننے آتا ہے. عشق پکا ہے ان کے پاس, انجن نہیں ہے. اللہ ان کو پکے انجن عطا فرمائے جو ان کو سیدھا لے کر چلے, جو سیدھے جنت میں لے کے جائیں, بدعات سے بچائیں, نبی کی سنت کی طرف لے کے جائیں. خدا کی قسم آپ اپنے علماء کرام سے, مساجد کے امام سے, ابھی دیکھو نا میں بیان کر رہا ہوں, چلو میں ہی ہوں نا, علاقے سے آیا ہوں. بعض تو وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی میرے اکاؤنٹ میں اتنے بھیج دو, آپ بھیج دیتے ہو. اچھا جب اوپر سے آئیں گے وہ بھی میرے ہیں, اچھا جی مولوی صاحب تیرے ہی ہوں گے. مولوی صاحب نے کرنا کی ہے آگے, جو ایک آدھا گھنٹہ تمہارے پاس بیان کرے اسے 20,000 25,000 30,000. بلکہ میں وہ ڈاکٹر سلیمان صاحب کو سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک نعت خواں ایسا بھی ہے جس کو 2.5 لاکھ بھی دے دیتے ہو, اور جو مسجد کا امام ہے اس کی 5 سال کی تنخواہ 2.5 لاکھ نہیں بنتی. کل قیامت کے دن جب رب کے سامنے بھی یا اللہ ہم نے نماز پڑھی تھی, کس کے پیچھے پڑھی تھی؟ یا اللہ یہ مولوی صاحب کے پیچھے پڑھی تھی. مولوی صاحب کے پیچھے, مولوی صاحب کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز تمہارا بیڑا پار کر دے گی, بیڑا پار کر دے گی. پھر بڑے موج نہ کہندے نے او جی نہیں چھڈو جی مولوی صاحب تسی اپنی تعریفاں کر دیو, اپنی تعریف نہیں کر دے تسی کی کہندے ہو جے مولوی بخشے گئے نا سیدھا ہی صاحب پھر اسی تے رہنا ہی نہیں. بھئی آپ کو منع کسی نے کیا جاؤ. لیکن میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے اتنی بات کہہ دیتا ہوں, اگر مولوی پڑھا کے جنت نہیں جا رہا تم پیچھے پڑھ کے جنت میں کیسے چلے جاؤ؟ جدھر جائے گا انجن وہاں جائیں گے ڈبے. خدا کی قسم اللہ نے جنت مشرکوں کے لیے نہیں بنائی, حضور کے غلاموں کے لیے بنائی. کرو ارادہ کہ جو کہتا ہے کہ میں ادارہ ایصال ثواب لے کر نہیں کرنا چاہتا اپنے باپ کو اپنے دادے کو, وہ باپ اور دادا بھی سن لے. اگر کل کو تو فوت ہوا مولوی بھی آئے گا باہر سے, دور سے بلایا جائے گا, وہ جنازہ پڑھائے گا. اگر تیرا بیٹا قرآن کا حافظ دین کا عالم ہوگا, خدا کی قسم دل سے دعا مانگے گا, اللہ اس کی دعا کی بدولت تجھ پہ رحم فرما دے گا. دوسرا سپارے مسجد سے اٹھا کے بانٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تیرا بیٹا قرآن کا حافظ ہوگا, بیٹی قرآن کی حافظہ ہوگی, ادھر تجھے دفنا کے واپس آئیں گے, مغرب کی نماز ادا کریں گے, اور مغرب کی نماز کے بعد بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. الرحمن کہیں گے تو اللہ کو رحمان کہیں گے, اللہ تم پر رحم فرما دے گا. تو جو چاہتا ہے نا کہ میرے پیچھے اتنی پاور ہو جو میری قبر کو ٹھنڈی کرنے کا ذریعہ بنے, وہ آج پکا ارادہ کر لے کہ میں نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنانا. پکا ارادہ کر. اور میں نے پتہ نہیں 2 سال ہو گئے ہیں, میں ہر جگہ یہ واقعہ سناتا ہوں. 27ویں رات کو میں ایک دفعہ گیا تھا, ہر سال وہاں جاتا ہوں کاموں کی علاقے میں, تو وہاں میں بیان کر رہا تھا, ختم قرآن کا پروگرام تھا, تو ایک بابا کھڑا ہوا, مولوی صاحب ایک بات کرنی ہے. کرو جی. جن نے قرآن سنایا نا, پہلے تو میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں ایک کہنے لگے نا کہ تنوں سدیا کن ہے. پھر انہوں نے کہا مولوی صاحب جس بچے نے قرآن سنایا میرا پوتا ہے. اگلی بات سنو جی. بابا جی مبارک ہوئے. مولوی صاحب اس کا باپ اسے کاموں کی بہانپور کے مدرسے میں داخل کروا کے آیا, ابھی بیٹا پہلی چھٹی نہیں آیا تھا تو باپ انتقال کر گیا. آج میرے پوتے نے قرآن سنایا ہے. مولوی جی اکھیوں میں آنسو جاری تھے اور میرے بھی جاری ہو گئے. مولوی صاحب اج میرے کلیجے وچ ٹھنڈ پہ گئی, اج میرے کلیجے وچ ٹھنڈ پہ گئی. اور میں نے وہاں جملہ کہا, میں نے کہا اس سال اس بابے کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑی ہے, اگلے سال کسی اور بابے کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑنی چاہیے. اور یہ بات بھی سچی ہو گئی. اگلے سال میں پھر وہی مسجد میں گیا, دوسرا بابا کہتا جی مولوی جی اس دفعہ پوتا میرا ہے. اس سال حافظ صاحب آصف صاحب کہیں جی میں قرآن سنانا ہے, تسی باں پھڑ گئے پیچھے ہو مولوی صاحب اس دفعہ میرے پوتے دی باری ہے.
دوسرا کہے جی میرے اتنے قرآن کے حافظ بن جائیں، اتنے قرآن کے قاری بن جائیں کہ رمضان سے پہلے شعبان میں قرآن اندازی کر کے جس کی پرچی نکلے مصلی اس کے حوالہ کرنے پڑے. ایسا ماحول بنے گا؟ ہاتھ کھڑے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو، نانا کہے میں اپنے نواسے کو، نانی دادی کہے میں اپنی پوتی نواسی کو قرآن کی حافظہ اور ان پوتوں قرآن کا حافظ بناؤں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.